آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ یا بے بنیاد دلاسے بھی لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں، لوگ زندگی میں موجود خوبصورتی کی تلاش نہ چھوڑیں۔ انسان کوشش پر مکلف ہے، نتیجوں پر نہیں۔ ظالم کے صف میں کھڑے تھے یا ظلم کے خلاف، یہ پوچھا جائے گا۔ علم اور حکمت کی بات جہاں بھی ہوگی دلیل سے ہوگی۔ جہاں انسان طعنہ زنی پر اتر آئے وہاں بات کے سیاق و سباق بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ سوچو کہ تمام راستے کسی ایک شخص پر جا کر ختم ہوتے ہوں اور وہی ایک شخص آپ کی اس بےتابی سے آشنا نہ ہو۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی آپ کو وہ سب کچھ نہیں دیتی جو آپ کو پسند ہے، لیکن قناعت آپ کو ایسا بندہ بنا دیتی ہے کہ ہر چیز آپ کو پسند ہو جاتی ہے۔ جب آپ بیک وقت کسی شخص سے محبت اور نفرت کرتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا زیادہ اہم ہے۔ انسانیت کسی کی جلد کے رنگ کا نہیں، ایک احساس کا نام ہے۔ جو قدر کرنا نہیں جانتا اس کی جستجو فضول ہے، اور جو ناقدری کی جستجو میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنی قدر کھو رہے ہوتے ہیں۔ جن کے نشانے کمزور ہوتے ہیں وہ دور سے وار نہیں کر سکتے، وہ قریب آ کر محبتیں جتا کر سینے میں جس جگہ دل ہوتا ہے اسی جگہ وار کرتے ہیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاتا۔ جب تک روح جسم کو جدائی کا داغ نہیں دیتی ایسی زندگی گزارو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اپنی مسکراہٹ کسی کو دے دو، خوشی آپ کی ہو جائے گی۔ انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے اور لوگ اسے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ سیدھا اور مثبت ہو، بلکہ اس کے حالات بیان کرنے والا ٹیڑھا اور منفی انسان ہو۔ جنت بلندی، ہدایت، خوشی کا راستہ اور امان کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عجوبے مزدوروں نے تعمیر کیے، لیکن یہ زمانہ صرف بادشاہوں کو ہی یاد رکھتا ہے۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے،
گواہ بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے کچھ لڑائیاں ہارنا لازم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تنہا یوں بھی نہیں بیٹھتے کہ سب سے زیادہ تکلیف وہ چیز ان آوازوں کا زیادہ واضح سنائی دینا ہے جو ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ دبائی گئی آواز کی کوئی نہ کوئی کراہٹ اور ٹوٹی ہوئی محبت کی کوئی نہ کوئی آہ کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی تصور کی ڈوریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر کے اپنے خیالات کا سارا بوجھ ڈال کر کوئی بھی منظر تخلیق کر سکتے ہیں۔ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو پیچھے سمجھوتے رہ جاتے ہیں۔ پھر چاہے آپ خوش ہو یا دکھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواہش نفس کی جیل سے تنگ کوئی جیل نہیں، اور شہوت نفس کی قید سے سخت کوئی قید نہیں۔ روح کا پسندیدہ شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہا کرتا ہے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں گلا بھی ہو سکتی ہیں۔ خدا محبت سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں، ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ محبت ضرور ملتی ہے، ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ درد و غم دل کی طبیعت بن گئے، اب یہاں آرام ہی آرام ہے۔ دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں، خود کا دکھ اور دوسروں کا سکھ۔ زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی تکلیف دینا اچھی بات نہیں۔ جب دشمن آپ کے رازوں سے واقف ہونے لگے تو سمجھ لیں دوستوں میں کوئی منافق ہے۔ بچہ بڑا ہو کر والد کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، انسان مر کر رب کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عام آدمی کو جب اللہ مل جائے تو پھر اس کی بات شروع ہوتی ہے، اور اگر خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ گلہ کا معنی ہے دوسرے کے بارے میں بات کرنا، ایسی بات جس سے اس کا وقار زخمی ہو۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے اپنی جانکاری کے دعوے سے توبہ کرنی چاہیے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی،
بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ جسے آپ کے اندر کی گہرائی تک غوطہ زن ہونے کا ہنر نہ آتا ہو، اسے اپنے کناروں پر کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہ دیا کریں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ کسی عقل مند اور سوبر انسان کی دشمنی کسی بکھرے ہوئے بے عقل انسان کی دوستی سے زیادہ محفوظ اور بہتر ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں، تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب کیا ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہونے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کریں۔